ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ چیز مانگ لو، اپنے لیے نہ صحیح ہمارے بچوں کے لیے مانگ لو۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئی تو اسی وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک دن امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، ایک مرتبہ مجھے سخت بھوک محسوس ہونے لگی تو میں مزدوری کی تلاش میں مدینہ کے گرد و نواح کی طرف نکل گیا۔ وہاں میں نے ایک عورت دیکھی جس نے مٹی کا ایک ڈھیر جمع کیا ہوا تھا جسے وہ پانی سے تر کرنا چاہتی تھی۔ میں نے ہر ڈول کے بدلے ایک کھجور مزدوری طے کی اور 16 ڈول کھینچے، یہاں تک کہ میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ میں نے ہاتھ دھوئے، پھر اس عورت کے پاس آیا اور کہا کہ بس مجھے اتنا کافی ہے، تو اس عورت نے مجھے 16 کھجوریں گن کر دے دی۔ میں انہیں لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ بتایا۔ پھر میں نے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مل کر وہ کھجوریں تناول فرمائیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے لیے کلمات خیر کہے اور دعا فرمائی۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایک شخص مکھی کی وجہ سے جنت میں داخل ہوا اور دوسرا شخص مکھی کے سبب جہنم میں جا گرا۔ لوگوں نے عرض کی، وہ کیسے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، گزشتہ زمانے میں 2 شخص کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے پاس ان کا بت بھی تھا، اور وہاں سے جو بھی گزرتا وہ ان کے بت کو کچھ نہ کچھ نظر و نیاز پیش کرتا تھا۔ ان لوگوں نے گزرنے والے ایک شخص سے کہا کہ ہمارے اس بت کو نذرانہ پیش کرو۔ اس شخص نے کہا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں کس چیز کا نذرانہ پیش کروں؟ وہ بولے، کچھ تو پیش کرو، اگرچہ ایک مکھی ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ اس نے ایک مکھی بطور نذرانہ پیش کر دی۔ جب اس شخص کا انتقال ہوا تو اسے جہنم میں داخل کر دیا گیا۔ پھر انہوں نے دوسرے سے کہا کہ بت کو نذرانہ پیش کرو۔ اس شخص نے کہا، میں اللہ عز و جل کے علاوہ کسی سے تعلق قائم نہیں کروں گا۔ یہ سن کر انہوں نے اس شخص کو شہید کر دیا، پس وہ جنت میں داخل کر دیا گیا۔ المؤمنین حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب ہم مہاجرین کا قافلہ اترا تو ہم نے نجاشی کو بہترین پڑوسی پایا۔ وہاں ہم اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے اللہ تعالی کی مدد سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچی نہ ہم نے کوئی ناپسندیدہ بات سنی۔ پھر جب قریش نے عبداللہ بن ابی عاص کو تحائف دے کر نجاشی اور اس کے وزراء کی طرف بھیجا تو نجاشی نے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو بلوایا۔ جب نجاشی کا پیغام مسلمانوں کو پہنچا تو وہ جمع ہو کر آپس میں کہنے لگے کہ نجاشی کے پاس جا کر کیا کہیں گے۔ چنانچہ وہ اس بات پر متفق ہو گئے کہ ان کو وہی کہیں گے جو ہم نے سیکھا اور جس کا ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ پھر نجاشی کے دربار میں پہنچے تو اس نے اپنے علماء کو پاس بٹھایا ہوا تھا جنہوں نے اپنی آسمانی کتابیں کھول رکھی تھی۔ نجاشی نے مسلمانوں سے پوچھا، وہ کون سا دین ہے جس کی وجہ سے تم اپنی قوم سے بچھڑ گئے ہو، یعنی ہجرت کر کے آئے، نہ ہی میرے دین میں داخل ہوئے اور نہ ہی ان امتوں میں سے کسی کا دین قبول کیا۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی سے گفتگو کی اور فرمایا، اے بادشاہ، ہم جاہل تھے، بتوں کو پوجتے، مردار کھاتے اور فواحش کا ارتکاب کرتے تھے۔ قطع رحمی و امان کو توڑنا ہمارا شیوا تھا۔ طاقتور کمزور کے حقوق غصب کر لیتے تھے۔ ہم انہی گمراہیوں میں بھٹک رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان ایک رسول مبعوث فرمائے۔ ہم ان کی نسب، سچائی، امانت داری اور پاک دامنی کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت و عبادت کی طرف بلایا اور حکم دیا، صرف ایک خدا کی عبادت کریں اور ان پتھروں اور بتوں کو چھوڑ دیں جن کی ہم اور ہمارے آباء و اجداد پرستش کرتے تھے۔ ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، صلہ رحمی اور پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے، محارم سے باز رہنے اور خون ریزی سے رکنے کا حکم دیا، اور بے حیائی، جھوٹ، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن پر تہمت لگانے سے منع فرمایا۔ انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ نیز انہوں نے ہمیں نماز پڑھنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اسی طرح حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے متعدد اسلامی امور بیان کرنے کے بعد فرمایا، بس ہم نے ان کی تصدیق کی اور ان پر ایمان لے آئے، اور وہ احکام جو اللہ تعالی کی طرف لائے ان کی اتباع کی، اور ہم نے صرف اللہ عز و جل کی عبادت کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا۔ جس چیز کو اس نے ہم پر حرام کیا ہم نے اسے حرام جانا، اور جس کو حلال کیا اسے حلال جانا۔ بس اس بات پر قوم ہماری دشمن بن گئی۔ انہوں نے ہمیں طرح طرح سے ستایا اور دین کے معاملہ میں
آزمائش سے دو چار کیا تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر بتوں کو پوجنا شروع کر دیں اور خبائث کو دوبارہ حلال سمجھیں۔ جب انہوں نے ہمیں حد سے زیادہ ستایا، مظالم ڈھائے، ہماری راہیں تنگ کر دی، ہمارے اور ہمارے دین کے درمیان حائل ہو گئے، تب ہم تیرے ملک کی طرف نکل آئے۔ اے بادشاہ، اس امید پر کہ تیری پناہ میں ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ہم نے دوسروں کو چھوڑ کر تیرا ملک پسند کیا اور تیرے پڑوس کو ترجیح دی۔ نجاشی نے پوچھا، تمہارے نبی اللہ تعالیٰ کا جو پیغام لائے ہیں اس میں سے کچھ تمہارے پاس ہے؟ حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں۔ نجاشی نے کہا، مجھے اس میں سے کچھ پڑھ کر سناؤ۔ حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائی، جنہیں سن کر نجاشی رو پڑا اور اللہ عز و جل کی قسم اس کی داڑھی آنسو سے تر ہو گئی۔ نیز اس کے علماء بھی تلاوت سن کر اس قدر روئے کہ ان کے صحائف آنسو سے بھیگ گئے۔ پھر نجاشی نے کہا، بے شک یہ کلام اور جو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، یعنی تورات، ایک ہی نور سے نکلے ہیں۔ اور قریش کے دونوں قاصدوں عبداللہ بن ابی ربی اور عمرو بن عاص سے کہا، تم دونوں چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ کی قسم میں ان لوگوں کو تمہارے سپرد نہیں کروں گا۔ پھر نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں سے کہا، آج سے میرا ملک تمہارے لیے جائے پناہ ہے، جو تمہیں چھوئے گا نقصان اٹھائے گا، جو تمہیں چھوئے گا نقصان اٹھائے گا، جو تمہیں چھوئے گا نقصان اٹھائے گا۔ ایک گروہ مسلمین، اگر مجھے سونے کا پہاڑ بھی مل جائے تب بھی میں یہ گوارا نہیں کروں گا کہ تم میں سے کسی ایک کو تکلیف پہنچے۔ اور کہا کہ کفار کے ان دونوں قاصدوں کے تحائف انہیں لٹا دو، مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ اللہ عز و جل کی قسم، جب میرے رب تعالیٰ نے میرا ملک مجھے لٹایا تو مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی، تو میں کیسے اس کے لیے رشوت لے سکتا ہوں؟ اور اس نے مجھے لوگوں کا مطیع نہیں بنایا کہ میں اس کی نافرمانی میں لوگوں کی اطاعت کروں۔ پس قریش کے دونوں قاصد ناکام و نامراد لوٹے، ان کے لائے ہوئے تحائف ان کے منہ پر مار دیے گئے، اور ہم نجاشی کے پاس اچھے گھر میں بہترین ہمسائے کے پڑوس میں قیام پذیر ہو گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی گھریلو زندگی کے متعلق بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، سنو، میری زوجہ بنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں چکی چلانے کی وجہ سے چھالے اور مشک اٹھانے کی وجہ سے بدن پر نشان پڑ جاتے، اور گھر میں جھاڑو دینے اور چولہے میں آگ جلانے کی وجہ سے کپڑے غبار آلود اور میلے ہو جاتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کاموں کی وجہ سے سخت تکلیف و مشقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ایک بار جب حضور نبی اکرم نور مجسم وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس چند قیدی لائے گئے تو میں نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں جاؤ اور کوئی خادم تم بھی مانگ لاؤ تاکہ کام کی مشقت سے نجات پاؤ۔ چنانچہ وہ شام کے وقت بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئی تو سرکار دو جہان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، بیٹی کیا بات ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے صرف اتنا عرض کیا کہ سلام کے لیے حاضر ہوئی تھی اور حیا کی وجہ سے کچھ اور نہ کہہ پائیں۔ جب گھر لوٹ کر آئیں تو میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، میں حیا کی وجہ سے حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کچھ نہ کہہ سکی۔ دوسری شب پھر میں نے انہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں گھر کے کام کاج میں سہولت کے لیے ایک نوکر مانگنے بھیجا، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہا اب بھی حیا کی وجہ سے سوال نہ کر سکی۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب تیسری شام آئی تو ہم دونوں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آنے کا سبب دریافت فرمایا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمیں کام میں دشواری ہوئی تو ہم نے چاہا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی خادم مانگ لائیں۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں جو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے؟ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کی، کتاب میں یہ روایت یہیں تک نقل کر کے فرمایا، آگے سابقہ حدیث کی مثل ہے، لیکن ہم نے پڑھنے والوں کے ذوق کے لیے اس سابقہ روایت کے بقیہ حصے کو دوبارہ درج کر دیا ہے۔ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح شام 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ پڑھنے سے 1000 نیکیاں صبح شام ملیں گی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس کے بعد مجھے ہر کاموں سے فتح و کامرانی نصیب ہوئی، میں نے اس کو اپنا معمول بنا لیا، پھر کبھی بھی ترک نہ کیا۔ ہاں، جنگ
صفین کی رات میں اسے پڑھنا بھول گیا، لیکن پھر آخر میں مجھے یاد آ گیا تھا اور میں نے پڑھ لیا تھا، اور اس جنگ میں حق تعالی نے فتح و کامرانی نصیب عطا فرمائی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اے میرے بھائی، مسجد کو عبادت کے لیے اپنا گھر بنا لو، کیونکہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ مسجد ہر متقی کا گھر ہے، اور جو لوگ مسجد کو اپنا گھر بنا لیتے ہیں اور اللہ تعالی نے ان سے راحت و آرام اور پل صراط سے سلامتی کے ساتھ گزار کر اپنی رضا تک پہنچانے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اے میرے بھائی، یتیم پر رحم کرو، اسے اپنے قریب کرو اور اپنے کھانے میں سے اسے کھلاؤ، کیونکہ ایک بار کسی شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں قساوت قلبی یعنی دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مبارک ارشاد فرمایا، کیا تم اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو؟ عرض کی جی ہاں۔ ارشاد فرمایا، یتیم کو اپنے قریب کرو، اس کے سر پر ہاتھ پھیرو اور اپنے کھانے میں سے اسے کھلاؤ، کہ یہ چیزیں دل کو نرم کرتی اور حاجات کے پورا ہونے کا بھی ذریعہ ہیں۔ اے میرے بھائی، اتنا مال اکٹھا نہ کرو جس کا شکر ادا نہ کر سکو۔ بے شک میں نے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ مبارک ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن ایک ایسے مالدار کو لایا جائے گا جس نے مال کے معاملے میں اللہ عز و جل کی اطاعت و فرما برداری کی ہوگی۔ وہ اس حال میں آئے گا کہ وہ آگے اور اس کا مال اس کے پیچھے ہوگا۔ پل صراط پر جب بھی کوئی رکاوٹ آئے گی تو اس کا مال اسے کہے گا، چلو چلو، تم نے اللہ عز و جل کے تمام حقوق پورے کیے ہیں۔ پھر ایک ایسے مالدار کو لایا جائے گا جس نے مال کے معاملے میں اللہ عز و جل کی اطاعت نہ کی ہوگی۔ وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا مال اس کے کندھوں کے درمیان ہوگا اور اسے پھیلائے گا اور کہے گا، تیری ہلاکت ہو، تو نے میرے معاملے میں اللہ عز و جل کی اطاعت کیوں نہ کی؟ وہ اسی طرح کہتا رہے گا حتیٰ کہ ہلاکت کی دعا مانگے گا۔ اے میرے بھائی، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے ایک خادم خریدا ہے۔ میں نے اللہ عز و جل کے حبیب یا لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ مبارک ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ بندہ جب تک کسی خادم سے مدد نہیں لیتا مسلسل اللہ عز و جل کا قرب پاتا رہتا ہے، اور اللہ عز و جل بھی اسے اپنے قرب سے نوازتا ہے، اور جب وہ کسی خادم سے خدمت لیتا ہے تو اس پر اس کا حساب لازم ہو جاتا ہے۔ میری زوجہ نے مجھ سے ایک خادم رکھنے کا مطالبہ کیا تھا، لیکن حساب کے خوف میں نے اسے ناپسند جانا، حالانکہ میں ان دنوں مالدار تھا۔ اے میرے بھائی، اگر ہم سے پورا حساب لیا گیا تو بروز قیامت میں ہمارا اور تمہارا کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی سے دست ادب دعا ہے ہمارے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اللہ تعالی اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔